کرتا ہے کہ جناب والا جب رب کو معلوم تھا کہ شیطان مردود ہوگا، شیطان مردود ہو جائے گا، تو اتنا پروٹوکول کیوں دیا گیا، اس کو اتنی عزت کیوں دی گئی کہ جب اس نے مردود ہی ہونا تھا، نبی کے سامنے تعظیم نہ کر کے اس نے مردود ہونا تھا، تو اتنا پروٹوکول کیوں کہ 80,000 سال تک فرشتوں کے ساتھ رہ کر عبادت کی، 14,000 سال تک طواف کرتا رہا، 20,000 سال تک وعظ و نصیحت کرتا رہا، اتنا پروٹوکول کیوں؟ تو جواب دیا، فرمایا کہ اس لیے رب تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کو ایک مولوی بنا کر، ایک عابد اور زاہد بنا کر اس کو مارا، اس لیے کہ رہتی دنیا تک کوئی اپنے علم اور تقوی کی بنیاد پر یہ نہ سمجھ لے کہ میرے اعمال تو نبی کے اعمال سے زیادہ ہیں، میں نے نبی سے زیادہ عبادت کی ہے تو لہٰذا میں نبی سے افضل ہوں، کوئی یہ نہ سمجھ لے۔ تو فرمایا کہ اس وجہ سے رب نے شیطان کو 80,000 سال تک عبادت کرنے کا موقع دیا، 14,000 سال تک وہ عرش اعظم کا طواف کرتا رہا، اور اس کے بعد وہ مردود ہوا۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ جناب 80,000 سال کی عبادت کرنے والا جب نبی کی تعظیم نہیں کرے گا تو اس کے اعمال ضبط ہو جائیں گے۔ اتنا اس کو پروٹوکول اس لیے ملا، اس کو اتنی تعظیم اور عزت اس لیے ملی کہ آنے والا لوگ یہ نہ کہیں کہ جناب لیلۃ القدر کی رات 1000 راتوں سے افضل ہے، نبی کی زندگی میں تو 23 مرتبہ آئی ہے، ہماری زندگی میں تو 50 مرتبہ آئی ہے، ہماری عمریں تو 80 سال ہیں، اس نبی کی زندگی میں تو یہ لیلۃ القدر کی رات 23 مرتبہ آئی ہے، تو لہٰذا 30 سے 20 سال کے زیادہ جو ہماری راتیں ملی ہیں، ہمارے اعمال نبی کے اعمال سے افضل ہو گئے۔ تو فرمایا کہ شیطان کو اتنی عزت دینے کے بعد ذلیل و رسوا اس لیے کیا، فرمایا نہیں 80,000 سال کی عبادت کرنے والا جب نبی کی تعظیم نہیں کرے گا، نبی کے سامنے جھکے گا نہیں، تو اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ تو رب نے اس لیے اس کو اتنا پروٹوکول دیا، مولوی بنا کر مارا، اس کو صوفی بنا کر مارا، اس کو زاہد و متقی پارسا بنا کر رب نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے اس کام میں حکمت تھی۔ نمرود نے ایک بت بنائی ہوئی تھی، وہ بت ایک جگہ اس نے قائم کی ہوئی تھی، اس جادو کے ذریعے جو بھی شخص جاسوسی کے طور پر یا چوری کرنے کے لیے نمرود کی جہاں تک سلطنت چلتی تھی، اس کے اندر جیسے داخل ہوتا تو اس بت سے آواز آتی، یہ فلاں بن فلاں چوری کرنے کے لیے آیا ہے۔ دوسری چیز اس نے کیا بنوائی تھی؟ دوسری چیز اس نے بنائی تھی آئینہ، جس کو ہم شیشہ کہتے ہیں۔ اس نے ایک شیشہ بنوایا تھا، اس شیشے کا کمال یہ تھا کہ جناب اگر کوئی شخص غائب ہو گیا ہے یا راستہ بھول گیا ہے، واپس گھر نہیں پہنچا، اب اس شخص کا حال معلوم کرنا ہے، وہ شخص کہاں پر ہے، کس علاقے اور کس شہر میں ہے، تو اس کی تصویر کو یا پھر اس کا نام اور اس کے والد کا نام اس شیشے کے سامنے لیا جاتا، اور اس شیشے کے اندر اس شخص کی اور وہ جہاں شخص بیٹھا ہوتا تھا پورے شہر کا نقشہ اس شیشے کے اندر آ جاتا۔ اسی طرح تیسری چیز اس نے بنائی ہوئی تھی، اپنے گھر کے سامنے ایک ہاؤس بنایا ہوا تھا کہ جناب اگر نمرود کے پاس دو شخص آتے کہ جناب میں مظلوم ہوں، اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میری چیز اس نے چوری کرا لی ہے یا چھین لی ہے مجھے انصاف دیا جائے، اور سامنے والا کہتا نہیں میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، کوئی گواہ بھی نہیں، کوئی ثبوت بھی نہیں ہے، تو نمرود یہ کام کرتا کہ دونوں شخصوں کو اٹھا کر اس تالاب میں، اس حوض میں ڈالتا۔ اب اس میں ہوتا کیا؟ اس میں ہوتا یہ کہ جناب وہ دونوں شخص پانی میں اترے، پانی میں اس کو پھینکا گیا یا اتارا گیا، جو سچا ہوتا پانی اس کے ناف کے نیچے تک رہتا، اور جو جھوٹا ہوتا وہ پانی کے اندر ڈبکیاں لگانا شروع کر دیتا، پانی اس کے سر سے اوپر ہو جاتا۔ ہاں ایک اس کی صورت یہ تھی بچنے کی کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے جھوٹ بولا، تو وہ بچ جاتا تھا۔
یہ نمرود کے سلطنت میں، نمرود کی بادشاہی میں 3 بڑے کارنامے تھے جو اس نے جادو کے ذریعے کروائے ہوئے تھے۔ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو نمرود نے یہاں پر آ کر خدائی کا دعویٰ کر دیا